جج اور مخالف وکیل کی بیماریاں کام نہ آئیں تو شاخانہ سزا معطلی کیس کا فیصلہ محفوظ۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 23 روز گزرنے کے بعد تو شاخانہ سزا معطلی کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں مکمل ہو گئی ہے۔ عدالتی تاریخ میں پہلی بار ضمانت کے کیس پر اتنی تاخیر کی گئی ہے۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل مکمل کیے، جس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ محفوظ کر کے کل 11 بجے سنانے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کے وکلاء کو انصاف کی امید۔ سپریم کورٹ میں توشیخانہ کیس سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جمعے کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے بھی توشیخانہ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی تھی، مگر آج ہائی کورٹ میں سماعت مکمل ہونے اور فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے دوبارہ سماعت کل کے لیے مقرر کر دی۔ سپریم کورٹ میں سماعت ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد شروع ہوگی۔ کوئٹہ وکیل قتل کیس میں عمران خان کے خلاف FIR خارج۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے آج تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف جھوٹی کوئٹہ وکیل قتل کیس کی FIR خارج کر دی۔ اس FIR کی بنیاد پر PDM کا عمران خان کے خلاف بھٹو طرز کا کیس چلانے کی خواہش تھی۔ بشرا بی بی کے خدشات درست ثابت، عمران خان کو جیل میں ناقص کھانا دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے چیئرمین عمران خان کو جیل میں دی جانے والی سہولیات کے متعلق رپورٹ طلب کی تھی، جو آج عدالت کو پیش کی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق عمران خان کو جیل کی دال روٹی اور چاول دیے جاتے ہیں۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کو ناقص خوراک دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا وزن کم ہو رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے غیر قانونی جسمانی ریمانڈ میں ایک بار پھر توسیع۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی پچھلے 7 دن سے جسمانی ریمانڈ پر FIA کی تحویل میں ہیں۔ ان کو آج سیکرٹ ایکٹ کی غیر قانونی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان کا مزید 2 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے عدالت سے نکلتے ہوئے بتایا، یہ سراسر غلط کر رہے ہیں، میں ان سے تعاون کر رہا ہوں، یہ ثبوت نہیں پیش کر سکے، میں اپنی جگہ پر مکمل قائم ہوں۔ الیکشن 90 روز میں کرائے جائیں، تحریک انصاف سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو کل عدم قرار دیا جائے۔ PTI کے ملک میں عام انتخابات 90 دن میں کرانے کی آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر۔ تحریک انصاف کی جانب سے درخواست بیرسٹر علی ظفر نے جمع کروائی۔ صدر مملکت سے ملاقات سے انکار آئین کی خلاف ورزی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کی تاریخ طے کرنے کے لیے ملاقات کی دعوت دی تھی، جس کو چیف الیکشن کمشنر نے انکار کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی اس آئین شکنی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج عبدالرحمان لودھی نے آج سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئین شکنی کی کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ نہتی خواتین کے خلاف جنگ اور بغاوت کی دفعات۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد غیر قانونی طور پر گرفتار کی گئی نہتی خواتین کے خلاف اب جنگ چھیڑنے اور بغاوت کی دفعات بھی کیس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ آج خواتین کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جس پر جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ان بے گناہ خواتین قیدیوں کا واحد قصور عمران خان کا ساتھ دینا اور حقیقی آزادی کی بات کرنا ہے۔ DC اسلام آباد اور SSP اسلام آباد پولیس کے خلاف فرد جرم کی کارروائی پھر مؤخر۔ شہریار آفریدی کیس میں DC اور SSP اسلام آباد پولیس کے خلاف آج فرد جرم عائد ہونا تھی۔ دونوں نے عدالتی حکم کے خلاف ورزی کر کے شہریار آفریدی کو مسلسل قید میں رکھا، مگر فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی۔ عدالت نے نئی تاریخ 7 ستمبر مقرر کر دی ہے۔ اگلے ماہ کا بجلی کا بل اس ماہ سے بھی زیادہ آئے گا۔ وزارت توانائی کی جاری کردہ خبر کے مطابق اگلے ماہ بجلی کا بل فی یونٹ 89 روپے 33 پیسے کے حساب سے آئے گا، جو کہ موجودہ ماہ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اپنے کمیشن کمانے کے لیے نون لیگ نے بجلی کے مہنگے منصوبے لگا کر غریب عوام کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ شہریوں کے لیے موٹر وے پر سفر کرنا بھی مہنگا ہو گیا۔ PDM حکومت کی مچائی گئی تباہی سے زندگی کا کوئی شعبہ مہنگائی سے محفوظ نہیں رہا۔ اب موٹر وے کے ٹول ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوکل ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا امکان۔ روپے کی قدر میں کمی اور PDM حکومت کی IMF معاہدے کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات میں ایک بار پھر اضافے کا امکان۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پہلے ہی فی لیٹر 300 روپے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ عمران خان کے دور میں یہ قیمتیں صرف 150 روپے فی لیٹر